على سيدنا ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحبيب الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آواز بلند سے پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا أكرم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد خالق کائنات مالک ارض و سماوات جل جلالہ و اعظم نوالہ و اعظم شانہ و اعظم قرآنہ کی سلام حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات زینت فضل کائنات قومن بازار کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود پاک پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زبان پر کرنا آپ جاری ہمارے ہم سب کی زبان کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس کی طرف سے وہ دین قبول نہیں کرے۔ بعض علماء نے یہاں دین کا ترجمہ قانون سے کیا کہ جو اسلام کے قانون کے علاوہ کوئی اور قانون تلاش کرے گا تو اس کا وہ قانون قبول نہیں کیا، اور یہ بھی صرف قبول ہی نہیں کیا جائے گا، فرمایا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ایسے لوگ آخرت میں بھی نقصان بھی ہوگا۔ آج جو موضوع میرے سے جگہ شاہ صاحب میں درس بتایا گیا قائد اعظم محمد علی جناح کا نظریہ پاکستان، کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کیا مشن تھا، کیا سوچ تھی، کیا نظریہ تھا کہ پاکستان بنایا گیا۔ یہ موضوع رکھنے کی وجہ یہ پیش آئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا بلکہ پاکستان بنانا ایک معاشی ضرورت تھی، اور کوئی کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان اس لیے بنایا کہ اس کے اندر سوشلزم کو نافذ کیا جائے، کوئی کہتا ہے کہ محمد علی جناح صاحب تو خود ہی سیکولرزم کے حامی تھے، کیونکہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ملک مسلمانوں کے لیے بنایا، اور ملک بنائے اس لیے کہ اس کے اندر اسلام کا نفاذ ہو۔ تو اور یہ ایک ایسا عزم تھا، ارادہ تھا، یہ ویسے نہیں بغیر دلیل کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے بارہا کئی موقع پر اس عزم اور ارادے کا اظہار بھی کروایا۔ سب سے پہلی جو دلیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ہی قریبی اور بات ساتھی ہے جی، اور جو عالمی شہرت یافتہ مورخ بھی تھے جن کا نام ہے ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی قائد اعظم کے ساتھ رہا تو قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اکثر ہمیشہ اسلام کا نام لیا کرتے تھے، اسلام کی بات کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ اس کے اندر ہم اسلام کا نظام نافذ کریں، اسے اسلام کی تجربہ گاہ بنائیں اور پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیں کہ جس طرح اسلام آج 1300 سال بعد قابل عمل ہے، یہ اسی طرح ہی ہے جس طرح 1300 سال پہلے قابل عمل تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام پرانا ہو گیا، مجھے کسی طور طریقے کی ضرورت ہے، یہ قائد اعظم کی سوچ تھی، پوری دنیا کا تک یہ ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر ہم اس کو نافذ کریں گے لوگ دیکھیں گے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی
بات دراصل یہ ہے جب پاکستان بن رہا تھا ان دنوں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کچھ تقریریں ایسی کی جن سے تاثر یہ ملتا ہے کہ پاکستان کوئی متعصب مذہبی اسٹیٹ نہیں تھی ہے اور ایسا ہے بھی یہ چند ایک تقاریر ہیں لیکن ان تقریروں کا پس منظر سمجھنا ضروری تاکہ غلط فہمی دور ہو. جب پاکستان بن رہا تھا نا اس وقت بھارت کے جو ہندو تھے جو سکھ تھے ان کی ایک فطری سوچ بنتی جا رہی تھی کہ پاکستان یہ مذہبی دیوانوں کا ایک ریاست ہوگی ان کا ملک ہوگا. تو پاکستان کے ایریے کے اندر جتنے مسلمانوں کے علاقے کے اندر جتنے ہندو یا جتنے سکھ آئیں گے مسلمان ان کو نہیں چھوڑیں گے ان کو مار دیں گے. لہٰذا بھارت کے ایریے کے اندر جتنے بسنے والے مسلمان ہیں ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور صورتحال کو دیکھ کے اس پراپوگنڈے کا بار بار آپ جواب دینا چاہ رہے تھے کہ بھائی یہ پاکستان صرف مسلمانوں کی ریاست نہیں بلکہ یہاں جو اقلیتیں ہوں گی ان کو بھی آزادی ہوگی ان کا تحفظ کیا جائے گا اور ان کو برابری کے حقوق بھی دیا جائے گا. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اسلام کے خلاف ہے. آپ علیہ السلام نے خود اقلیتوں کے حقوق بیان کیے. تو اس بات کو سمجھنا چاہیے. اس وجوہات کی بنا پر قائد اعظم نے ایسی بات کی اور یہ اس وقت کی بہت اہم ضرورت تھی. آپ نے دیکھا نہیں پھر یہ سکھوں نے ہندوؤں نے کتنے مسلمانوں کو شہید کر ہے 30 لاکھ قربانیاں دی گئی. وہ یہی وجہ تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح حقیقت میں وہ اسلام کے نفاذ کے لیے پاکستان کو بنانے کے لیے تیار تھے. 1945 کے اندر خانقاہ مانکی شریف میں صوبہ سرحد میں علماء کرام اور مشائخ نظام کے ساتھ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا ایک اجلاس ہوا. اس اجلاس کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا علماء کرام کو مخاطب کر کے کہ آپ کی طرف سے سپاس نامے میں میرے سے سوال کیا گیا ہے کہ جب پاکستان بن جائے گا تو اس میں قانون کون سا ہوگا. آپ فرماتے ہیں مجھے آپ کے اس بات پر افسوس ہے کہ یہ ملک جو پاکستان ہے یہ اسلام کے نام پر بن رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے بن رہا ہے. اور میں آپ سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان جب بن جائے گا تو سارے مسلمانوں کا خدا بھی ایک ہے, سارے مسلمانوں کا رسول بھی ایک ہے اور سارے مسلمانوں کا قرآن بھی ایک ہے اور یہی قرآن ایک پاکستان کا قانون ہوگا. کہا یہی پاکستان اسی کا قانون کو قرآن ہوگا, اسی کو کسی قانون کے بنانے کی ضرورت ہے نہیں. اور یہی وجہ تھی کہ پھر کثیر علماء کرام علماء اہل سنت مشائخ اہل سنت اور عوام اہل سنت ایک قائد اعظم کے شانہ بشانہ مل کے کام کیا اور قربانیاں پیش کی. یہ سارا کا مشن یہ تھا کہ ہم ایک ایسی ریاست چاہتے ہیں, ایسا ملک چاہتے ہیں جس میں قرآن و سنت کا نظام وغیرہ. اتنی قربانیاں دینے کی ضرورت کیا تھی جی اتنی قربانی. اور آل انڈیا سنی کانفرنس کے اندر اس کے مرکزی دفتر جو مراد آباد میں تھا وہاں جو ریکارڈ آیا نا 22,000 علماء اہل سنت ان کے ریکارڈ میں آ چکے ہیں جنہوں نے اس تحریک میں حصہ لیا. 22,000 علماء اہل سنت یہ وہ تھے جن کا ریکارڈ میں نام آیا اور کئی ایسے تھے جن کا نام ہی نہ آ سکا. ان سب نے قربانیاں پیش کی, اپنا اپنا حصہ پیش کیا. اور ایک آخری بات کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بستر مرگ پر نظریہ پاکستان کے حوالے سے جو پیغام دیا وہ سنیے. لاہور نیو ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ریاض علی شاہ وہ ٹی وی کے پروفیسر تھے. ان کی ذمہ داری لگائی گئی کہ محمد علی جناح صاحب کی علاج معالجہ آپ نے کرنا ہے. تو آپ قائد اعظم کے ساتھ رہتے تھے. ریاض علی شاہ صاحب نے اپنی ڈائری کے اندر قائد اعظم کے حوالے سے جو کچھ دیکھا جو واقعات پیش آئے چاہتے ہیں کہ تحریر فرمائے ان میں سے عرض کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب بڑے بہادر تھے. آپ کو ٹی وی تھی جب ہم نے آپ کے تھوک اور خون کا ٹیسٹ لیے تو اس کا جو نتائج نکلے تو ہم پریشان تھے کہ جناح صاحب کو کیسے بتائیں, کیسی اطلاع دیں. اسی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ نے خود ہماری پریشانی محسوس کی اور ہمیں کہنے لگے ڈاکٹر صاحب ذرا کھل کے بات کریں, پریشان نہ ہو, آپ مجھے کھل کے بتائیں کہ بیماری کی نوعیت پتہ چلے گی تو میں پھر آپ کے ساتھ بھی تعاون کر سکوں گا, علاج میں بھی آسانی ہو جائے گی.
تو فرماتے مجھے کہنے لگے، قائد اعظم خود کہنے لگے میں موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک دن آنی ہی آنی ہے، آپ جو حقیقت حال ہے مجھے وہ بتائیں، ہاں اگر آپ کے پیشے کے اصول کوئی رکاوٹ ہے تو پھر آپ کی مرضی میں مجبور نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں اس دن میں نے دعا دی، قائد اعظم محمد علی جناح کو دعا دی تو اس کے میں نے اثرات دیکھنے کے لیے پاس بیٹھ گیا، یہ اثر بھی ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ کہتے میں پاس بیٹھا ہوا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کچھ کہنا چاہتے ہیں، میں قریب ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح کا چہرہ پھر اٹھا، وہ کہتے ہیں تم اندازہ کر سکتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ جب میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ پاکستان بن گیا تو میری روح کو کتنا سکون پہنچتا ہے، تم یہ جان سکتے ہو کہ جب میں یہ احساس کرتا ہوں کہ پاکستان بن گیا تو میری روح کو کتنا سکون پہنچتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام تھا، میں کبھی بھی اکیلا اس کو نہیں کر سکتا تھا، اور یہ میرا ایمان کہتا ہے کہ اس کام کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض تھا، کہ یہ پاکستان مارز وجود میں آیا، یہ حضور کا فیض تھا۔ اور پھر مجھے مخاطب کر کے کہنے لگے اب یہ پاکستانوں کا فرض ہے کہ وہ اس پاکستان کو خلافت راشدہ کا نمونہ بنا دے، پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے گا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کو بادشاہت عطا فرمائے، پوری دنیا پر بادشاہت عطا فرمائے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے بستر مرگ پر جو مسلمانوں کو پیغام دیا نظریہ پاکستان کے حوالے سے، کیا مسلمانوں تم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام کو قائم کرو۔ اور پھر فرمایا، قائد اعظم فرمانے لگے قومی دیانت داری اور نیک نیتی اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے قائم ہوتی ہے، بد نیتی، منافقت اور خود پسندی سے قومی تباہ۔ تو یہ جو پیغام تھا جو قائد اعظم محمد علی جناح نے آخری بستر مرگ پر بھی مسلمان ہو گیا۔ تو میرے محترم حسین بھائی وہ حقیقت یہی ہے کہ قائد اعظم نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ اسلام کی خاطر کی ہے۔ آج اگر کوئی نظریے کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے جی نہیں پاکستان تو اسلام کے لیے نہیں بنا، حقیقت یہ ہے کہ وہ خود پاکستانی ہے ہی نہیں۔ آپ کا آئین اور آپ کا دستور بھی یہی بات کہتا ہے کہ وہ فلسفہ پاکستانی نہیں۔ آپ اٹھا کے دیکھیں، ملاحظہ کریں، جو صدر مملکت کا حلف نامہ ہے جی، اور وزیر اعظم کا حلف نامہ ہے، اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کا جو حلف نامہ ہے، حکمران کا جو حلف نامہ ہے، اس میں اس بات کو مانا گیا ہے کہ پاکستان ایک نظریاتی ریاست ہے اور میں اس نظریت کی حفاظت کروں گا اور اس کو قائم کرنے کی میں کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اور وہ پاکستان ملک جس کی بنیاد 30 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کر رکھی گئی، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور اسے کا مطلب کیا؟ لا الہ الا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن عزیز کو اسی طرح برقرار رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے۔ اور جشن آزادی کا مطلب کیا ہے؟ دو جملے کا جشن آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اس عہد کی تجدید ہے کہ ہم اس وطن عزیز پاکستان کو اور اس کے اندر اسلام کے لباس کو قائم کرنے میں اپنا بھرپور حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے۔